جو فزیکلی جو نظر آتی ہے، جس کے اوپر خبر بنتی ہے، جو سپیکٹیکولر ہے، اسامہ لادن کی موجودگی ہو گئی یا چچنس کی موجودگی ہو گئی یا دہشت گردوں کی موجودگی ہو گئی یا امریکی بلیک ہاکس اندر آ رہے ہیں، سو اینڈ سو فورتھ. اب میں طارق صاحب کے پاس آ رہا ہوں. دیکھیں، جب ہم پاکستان کی سیاست کے اندر غیر ملکی فورسز کو آنے دیتے ہیں، میں سعودی عرب کا بالخصوص ذکر کروں گا، جب ہم اپنے سیاسی معاملات جو ہیں وہ طے کرتے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ، جب وہ ہمارے سیاستدانوں کی جان اور مال اور سیاسی اٹھان کی گارنٹرز بنتے ہیں، جب ان کے انٹیلیجنس والے آ کے کہتے ہیں جی کہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ ہوا تھا یہاں پہ آ کے، ان کو نہیں ہے، تو کیا سوورنٹی ہے؟ مطلب ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہے، باقی جو لوگ ہیں، کسی نے اسپین میں پیسہ بھیجا ہوا، میں آپ کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، لیکن آپ کی پارٹی کی ایسوسی ایشن ہے، لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا سوورنٹی رہے گی؟ تو پاکستان تو پھر ایک تھوروفیئر بن گیا نا جی، پھر امریکہ پہ نہ رہے، سعودی عرب کو بھی لے کے آئیں گے. دیکھیں، جہاں تک آپ ان سٹیٹس کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا طلعت صاحب، لیکن اگر آپ ان سٹیٹس کی بات کر رہے ہیں جو پاکستان کے ساتھ ہمدرد ہیں، آج جس کیفیت میں پاکستان پھنسا ہوا ہے، صرف ایک ملک نے آپ کی حمایت کی اور وہ چائنا ہے. اس نے کہا ہے کہ میں پاکستان کی سوورنٹی اگر بریچ ہوگی تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. یہ اگر آپ کے معاملات میں میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے معاملات میں کوئی ایسی ایک خاص قسم کی کیفیت پاکستان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو آپ کے دوست ممالک اگر آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، وہ ایک اور سچویشن ہے. پاکستان کی سوورنٹی کی جو بریچ ہے وہ ایک اور سچویشن ہے. اب یہ میں آپ کو عرض کروں کہ یہ سعودی کنگ جو ہے وہ معاملات طے کرے پاکستان کے ٹو ٹائم پرائم منسٹر کا اور چیف آف آرمی سٹاف کا. اس پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودیہ، میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایسی مخصوص اس کی کیفیت ہے. جیسے اس سے پہلے جب ماشاءاللہ لگا تھا جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت گئی تھی، میں آپ کو نام لے کے بتا سکتا ہوں کہ کتنے برادر اسلامی ممالک تھے جنہوں نے جنرل ضیاء کو یہ کہا کہ ہم بیچ میں آ کے آپ کا سوورنٹی کے برادر نہیں ہوتا نا جی. نہیں، سوورنٹی کے مطلب دیکھیں، وہ رات کے اندھیرے میں نہیں آئے، انہوں نے کوئی یہاں پہ اپنے تیارے لینڈ نہیں کیے، آپ کے بندوں کو اٹھا کے نہیں لے گئے، آپ کے بندوں کو مارا نہیں، وہ تو انہوں نے ایک پازیٹیو کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کا بڑا بیر اڈا جو تھا امریکہ کے پاس تھا یا نہیں تھا؟ بالکل تھا. وہ کیا چیز تھی؟ بالکل تھی. میں بتا، اب تو مطلب لوگ جو ہیں، آپ ساری زندگی جو ہے غلامی کرتے رہیں اور لوگوں سے امید کریں کہ جو ہے وہ لوگ باہر نکل گئے. ذرا امیر مقام صاحب سے سن لیتے ہیں. ذرا شارٹ کٹ اس میں اگر ہم لگ جائے کہ کس نے کیا اور کس طرح کیا، ابھی ایک ٹائم آیا، ابھی نہیں طرح صاحب، اب یہ ٹائم آیا کہ اب ہم ڈیسائیڈ نہ کریں، ہمیں آگے دیکھنا ہے. اگر آج ہم ڈیسائیڈ نہ کریں اور سارے ایک ون پوائنٹ پر اکٹھے نہ ہو جائے اور اپنی اپنی سیاست نہ چھوڑے کہ ہم اسی میں لگ جائے، میں کہتا ہوں کہ اگر آج ہم ساری پولیٹیکل لیڈرشپ اکٹھی نہ ہو جائے اور ان کے اپنے اپنا وہ سیاست ہم چھوڑ لیں کہ کیا بننا ہے، کس کو آنا ہے، کس کو نہیں آنا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ کس طرح ممکن ہے اگر ہم سارے لوگ سب کی ایک آواز ہو تو یہ لوگ کس طرح کس کے ساتھ ٹھہرتے، کس کے ساتھ دہشت گردی، یہ کس طرح موقع یہ تاریخ ہے. اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہم نے سارے شواہد ان کو مہیا کیے. آپ کے بھی جو دوست ہیں سب سے اچھے، وہ بھی لندن میں جا کے، یعنی فارمر چیف آف آرمی سٹاف جو ہے، وہ جب لندن کے اندر جا کے ایگزائل میں بیٹھ جاتا ہے اور اسی لین پر جہاں پر آپ کے لیڈر کے بھی فلیٹس ہیں، باقی لیڈران کے بھی فلیٹس ہیں، اور ہندوستان کی ہم جب مثال دیتے ہیں، مجھے کہنے دیجئے کبھی ہندوستان کے سیاستدان کو آپ باہر کے ملک میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سیاست کے معاملے پہ نہیں دیکھیں گے. یہاں پہ دبئی کے اندر آپ پارٹی میٹنگز بلاتے ہیں، وہ سیاست میں بھی دبئی کے اندر پارٹی میٹنگز بلاتے ہیں. یہ جو آپ کہتے ہیں تو ہم سے ابھی سیکھ لینا چاہیے. ابھی آخری وقت اس طرح ہے کہ ہم نے یہ نہیں کیا تو یہ ملک ہی نہیں رہے گا. اگر یہ حال تو بدقسمتی ہے نا. آپ جن ممالک سے ہمیں کمپیئر کر رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کسی اس ملک میں 2/3 اگر کسی وزیر اعظم نے اکثریت لی ہو تو کیا اس کو جناب ایک تھانے کا ایسے جو پکڑ کے اس کو بیرک میں بند کر سکتا ہے؟ کیا فوج کا ایک کپتان آ کے اس کو گربان سے پکڑ کے وہ گھسیٹ سکتا ہے؟ کوشش کی تھی، اس نے کہا میں نے نہیں چل سکا نا. پاکستان میں 4 دفعہ یہ اٹیمپٹ ہو چکی ہے. ہاؤ کین یو کمپیئر آج کل کی پاکستانی سچویشن؟ دنیا میں جو ہے اگر آپ کی سوورنٹی جو ہے برقرار رہتی ہے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں. جو لوگ جو ہیں سٹینڈ اپ کر سکتے ہیں اپنی اپنی مستقل نفتاری کو، چاہے ایران ہو، چاہے ملیشیا ہو، چاہے کوئی اور ملک ہو، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس پہ کوئی الزامات نہیں آ سکتے ہیں کہ آپ کی سرزمین بھی استعمال ہو رہی ہے. جب وہی میں بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں یہ سردار صاحب کہ ایک دفعہ آپ کی ورجنٹی ختم ہوتی ہے تو آپ چیختے رہیے کہ آپ کس کس چیز پہ جو ہے آپ کی جو ہے وہ مظاہرے کرتے پھریں گے لے کے. مظاہرے جو ہیں وہ آپ کو، میں وہی کہتا ہوں کہ ان لوگ میں شرم آتی ہے جبکہ لوگ یہاں پہ قتل ہو جاتے ہیں اور لوگ اس کی تعریفوں میں اور ہار پھیلاتے ہیں جا کے. اس ملک میں یہ بھی ہوا ہے
کیا گورنر یہاں پہ قتل ہوتا ہے اور اس کے جو قاتل ہوئے اس کے لوگ اس کے لیے جو ہار بھی پہنانے والے ہوتے ہیں. اسی گورنر اب آپ امید کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ اسی گورنر کے جنازے میں ملک کا صدر بھی نہیں شرکت کرتا. ہال نہیں وہ بہت بڑا سمبولزم ہے نا. میں صرف ایک آخری چیز آپ کو عرض کرنا چاہوں گا. میں آخری چیز ہی دیکھیں، پاکستان کی سوورنٹی جو زاہد صاحب نے کہا کہ جی جب تک ہماری سرزمین استعمال ہوتی رہے گی اس وقت تک سوورنٹی کی حفاظت نہیں ہو سکتی. میں یہ کہوں گا اس سے بھی بڑی ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر آئین کا اور قانون کا احترام ہم خود نہیں کریں گے، اس کی دھجیاں ہم اڑاتے ہیں، اس کو ہم بوٹوں کی نوک پہ رکھتے ہیں، دوسروں سے آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کی عزت کی اور آپ کی آئین اور آپ کے قانون کی اور آپ کی اس کی حفاظت کریں، خیال رکھیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ہم نے جغرافیائی معاملات دیکھے، تاریخی معاملات دیکھے، زمین کے حقائق دیکھے، اس کے بعد سیاسی معاملات پر بھی ہم نے بات کی. ہر جگہ پہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے سوورنٹی مسلسل وائلیشن میں نظر آتی ہے. آپ کے خیال میں، اور میں اس پہ پروگرام کلوز کرنا چاہوں گا آپ کی بات کے ساتھ، کہ آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں جب بڑی وائلیشنز ہوگی تو یہ تمام حقائق کیا ہمارے آڑے نہیں آئیں گے؟ ایک نقطے پہ لوگ کھڑے نہیں ہوں گے اگر حالات اس قسم کے چلتے رہے؟ یور ٹیک آن دس. جی، جب تک ہمارے اندر یہ کلیئرٹی نہیں آئے گی کہ یہ دونوں وائلیشنز ہیں پاکستان کی سوورنٹی کے، یہ ایک باہر سے ڈرون کے حملے ہونے اور اندر سے طالبان اور القاعدہ کے اس ملک کے نہاتے لوگوں کے اوپر، ان کی جان کے اوپر حملے ہونے، جب تک ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ یہ دونوں چیزیں ہماری سوورنٹی کی وائلیشن ہے. تیسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ جب ہمارے ملک سے ایک تیسرے ملک میں ہماری سرزمین سے لوگ اس ملک کی سوورنٹی کو وائلیٹ کریں گے تو وہ بھی ہمارے ہی یہ کھاتے میں پڑے گا. یہ تین ایشوز ہیں، جب تک یہ ریزالو نہیں ہوں گے آپ کا سوورنٹی کا ایشو ریزالو نہیں ہو سکتا. اچھا، مجھے پروگرام یہاں پہ کلوز کرنا ہے. میں اس کے اندر چوتھا بھی ایڈ کرتا آنے والے دنوں میں زیر بحث لائیں. بجٹ کا معاملہ سامنے آئے گا کہ معاشی طور پر جب آپ آزاد نہیں ہوں گے تو سب سے بڑی جو انٹرونشن ہے سوورنٹی کے وائلیشن تو وہ تو اس جگہ پہ ہوتی ہے. بٹ ویل پوسٹپون اٹ فار دا بجٹ ڈیبیٹ. تھینک یو سو ویری مچ آپ چاروں کی طرف سے شرکت کا پروگرام میں. ناظرین ہماری طرف سے یہی کچھ، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.